بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین معظم، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا خاموش رہنا ضروری ہے؟ تو سامعین ذی وقار، اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام اور ائمہ کبار کا معمول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر دو حکم پائے گئے۔ ایک حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ خاموش رہو۔ اب نماز کے اندر جو ہم پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، کچھ نمازیں وہ ہیں جس میں امام جہری قرات کرتا ہے، جیسے فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز، اور اس کے علاوہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں امام سری قرات کرتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے۔ اب قرآن پاک کے حکم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو۔ یہ جو تین نمازیں ہیں، یعنی فجر کی، عشاء کی اور مغرب کی نماز، اس کا حکم یہی بنے گا کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی بلند آواز سے پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو، اور دوسری وہ نمازیں جو آہستہ آواز میں امام قرات کرتا ہے، اس کا حکم یہ بنے گا، یعنی وہ نمازیں عصر کی اور ظہر کی نماز، اس میں امام اپنے دل میں قرات کرتا ہے، تو فرمایا یہ جو دو نمازیں ہیں جس میں امام بلند آواز میں قرات نہیں کرتا، تو فرمایا چپ رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس دو حکم کے مطابق کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کرو، اس پر توجہ کرو جب بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جب نہ پڑھا جائے یعنی سری نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر میں ہے تو فرمایا پھر خاموش رہا کرو۔ تو اس آیہ کریمہ کے دو حکم کے مطابق یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا نمازوں میں امام کے پیچھے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اس میں توجہ سے سنیں اور خاموش رہا کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرات ہے ہی نہیں، جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے۔ میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان پہ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔